Homeo Health. For like now, subscribe now. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج جو دوائی آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں وہ انتہائی اہم دوائی ہے، اس لحاظ سے کہ یہ جلد پر اس کا اور اعصابی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اعصابی دباؤ، کمزوری، سوزشی کیفیت، نیز تشنجی، ایٹھن، جسم پر رگڑ، خراش آنے کی صورت میں یہ دوا خون کے بہاؤ ہونے دیتی ہے اور درد کو بھی سکون بہم پہنچاتی ہے۔ آبلوں والا صحبات، اجتماع خون جو دوران خون میں کسی رکاوٹ کے باعث ہو، نوبتی بخار میں بھی یہ کارآمد دوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بہترین دوائیوں میں اس کا شمار ہے۔ نوبتی بخار میں یہ دوا کی سمیت کے لیے تریاک کی حیثیت رکھتی ہے، نوبتی بخار کے لیے۔ اچھا، خاص طور پہ اس میں آپ یہ نوٹ فرما لیں، مرگی ہو، بے خوابی ہو، دماغی تھکن ہو، مرگی کے مریض اس دوا کا استعمال اس کے ذہنی قوی کو روشن کرتا ہے اور قبض کو بھی رفع کرتا ہے۔ اب اس دوا کا اثر دیکھ رہے ہیں، اعصاب پہ خاص طور پہ اثر ہو رہا ہے، پورے اعصاب کے لیے کارگر دوائی ہے۔ اچھا، اب اس کی خوراک پہ آ جاتے ہیں۔ خوراک اس کی جو ہے مدر ٹنچر کیو کی پوٹنسی استعمال کی جائے گی۔ اچھا، اب اگر مرگی واقعی مرگی کا ہی پیشنٹ ہے، خالی اعصابی پیشنٹ نہیں بلکہ وہ مرگی کا بھی پیشنٹ ہے، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، کچھ لمبے عرصے اس کو جاری رکھنا ضروری ہے، اس دوا کو۔ اچھا، اس دوا کو چائے کی صورت میں ایک پیشاب اور مشروب کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تپے دق کے مریض اس کی مدد سے فاسد مواد کو بآسانی اخراج کر سکیں۔ تو اب اس دوا کا نام نوٹ فرما لیں، لکھ لیں آپ لوگ، وربینا اس کا نام ہے اور بہترین دوائیوں میں یہ شمار ہوتی ہے۔ ریوائز کر لیں آپ، اعصابی نظام، جلد پر اس کا اثر ہے، اعصابی دباؤ، کمزوری، سوزشی کیفیت، تشنجی کیفیت، ایٹھن، جسم میں رگڑ اور خراش آنے کی صورت میں یہ دوا خون کے بہاؤ نہیں ہونے دیتی اور درد کو بھی سکون بہم پہنچاتی ہے، دردوں کو بھی بہتری دیتی ہے۔ اعصابی درد یہ ذہن میں رکھیں، نوبتی بخار ہوں، تپیدق کے بخار ہوں، اس میں بھی کارگر دوائی ہے۔ اس کی میں نے آپ کو خوراک بتا دی ہے، خوراک آپ نے کیو کی پوٹنسی میں رکھنی ہے۔ نام اس کا نوٹ فرما لیں، وربینا دوائی ہے، کیو کی پوٹنسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اچھی دوائیاں استعمال کریں، گھر میں لا کے رکھیں، خود بھی استعمال کریں، فیملی کو بھی استعمال کرائیں اور اپنی قوت کو بھی بحال کریں، اپنے بچوں کی قوت کو بھی بحال کریں، کیفیت کو اچھا کریں، طبیعت میں پرسکونی کیفیت لائیں۔ ایک مرکز پہ ایک کنویں کی مانند زندگی نہیں گزاریں، اپنے ساتھ جینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھیں، اپنے خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خدمت کریں۔ جب ہم دوسرا لفظ کہتے ہیں تو وہ دوسرا نہیں ہوتا، وہ ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ہم اپنا خیال کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ لوٹ کر ہمارے پاس ہی آتی ہے۔ جو آپ چیز پرووائڈ کریں گے وہ گھوم کے آپ کے پاس ہی آئے گی۔ اچھائی بانٹیں گے تو اچھائی آئے گی، برائی بانٹیں گے تو برائی آئے گی۔ ظاہر ہے جب آپ مرضوں میں سے نکالیں گے، لوگ اچھے ہو جائیں گے، لوگوں کی طبیعت اچھی ہوگی، جسمانی قوت اچھی ہوگی، روحانی قوت اچھی ہوگی، اعصابی قوت اچھی ہوگی، تو ایک اچھا ذہن ترتیب پائے گا، اس میں احساس پیدا ہوگا، اس میں محبت پیدا ہوگی، اس میں پیار پیدا ہوگا، اس میں خلوص پیدا ہوگا۔ آج کل آپ یہ دیکھیں طلاق کا ریشو کتنا بڑھ چکا ہے۔ آج کل آپ یہ دیکھیں کتنی ملاوٹ والی چیزیں آپ لوگ کھا رہے ہیں۔
کھانے کے اندر جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ اس سے آپ کو افادیت پہنچے. تو آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اچھی دوا، اچھی غذا کھائیں تاکہ آپ لوگوں کی صحت اچھی ہو سکے. جب آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سے جو دوسری دوسری نسل پروان چڑھے گی وہ ایک طاقتور ذہن کے ساتھ، ایک اچھے ذہن کے ساتھ پروان چڑھے گی. بچوں کی پیداوار کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اچھی پیداوار کریں، اچھا صحت مند ذہن لائیں. وہ بچے جن کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، آپ ان کی قوت کو چیک کرائیں، ان کی قوت میں 100% کمی نظر آئے گی. کوئی اکا دکا کوئی طاقتور نظر آ جائیں گے جو کوئی ایکسٹرا کوئی کام کر رہے ہوں گے، لیکن اکثریت جو دیکھنے میں آتی ہے جن کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا وہ صحت مند نہیں ہوتی. قوم وہی صحت مند ہوتی ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اخلاق اچھا ہوتا ہے، جس قطرے سے ہم وجود پاتے ہیں وہ قطرہ اچھے سے اچھا ہو، اچھے کلیبر کا ہو، اچھی کوالٹی کا ہو، طاقتور ہو، ہر لحاظ سے بیماریوں سے سیف اینڈ ساؤنڈ. آج کل تو آپ میڈیکل ڈاکٹروں کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ بھی یہ پوچھتے ہیں، ہسٹری لیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کسی کو شوگر تو نہیں ہے. اگر ہے تو آپ کو بھی چانسز ہیں شوگر ہونے کے. آپ کے خاندان میں کسی کو ٹی بی تو نہیں ہے تو آپ کے بھی چانسز ہیں ٹی بی ہونے کے. آپ کے خاندان میں کسی کو دمہ تو نہیں ہے تو آپ کو بھی چانسز ہیں دمہ ہونے کے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس قطرے سے ہم وجود پاتے ہیں اس قطرے کی اصلاح کر دی جائے تو آنے والی نسل طاقتور ہوگی، ذہنی طور پہ بھی، دماغی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی. دیکھیں، آپ ایکسرسائز سے باڈی کو مضبوط کرتے ہیں، آپ عبادات سے روح کو مضبوط کرتے ہیں، آپ اچھی غذا سے قوت کو مضبوط کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں یکجا ہوتی ہیں تو جنسی طاقت کو مضبوط کرتے ہیں. جب جنسی طاقت مضبوط ہوتی ہے تو اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے. تو ہیلتھ جو ہے، صحت جو ہے، وہ سب پہ پریورٹی رکھیں، اس کی اہمیت کو ہلکا نہ لیں. اس کی اہمیت اچھی ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں. جسم میں ویکنیس ہو اس کو دور کرنے کے لیے ایکسرسائز بھی ضروری ہے، اچھی غذا بھی ضروری ہے، اچھی ماحول بھی ضروری ہے، اور اچھی دوا بھی ضروری ہے. یہ سب چیزوں کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس سے ایک اخلاقیات بھی آتی ہے، طاقت بھی آتی ہے. غصہ کمزور آدمی کو زیادہ آتا ہے، طاقتور آدمی کو غصہ نہیں آتا بلکہ وہ مسکراتا ہے، اس کی طبیعت میں مسکراہٹ ہوتی ہے. تو آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ جو دوائیاں ہم بتا رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے موافق ہیں. آپ اس سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں، اپنی طبیعت کو بحال کر سکتے ہیں، خوش و خرم رہ سکتے ہیں، اپنے گھر کو ماحول کو اچھا کر سکتے ہیں. تو اچھی غذا، اچھی دوا، ایکسرسائز یہ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر انہی بچوں کے بعد صحیح بات، اچھی بات، سچی بات انہی بچوں کو سمجھ میں آئے گی جو پختہ بچے ہوں گے. کمزور بچے اچھی بات نہیں سمجھ پائیں گے، وہ جھوٹ کو صحیح سمجھیں گے، وہ چالاکی کو صحیح سمجھیں گے، ہوشیاری کو صحیح سمجھیں گے. ہمیشہ اچھی چیز وہی سمجھتا ہے جس کے اندر اچھائی ہو، جس کے طاقت کی اہمیت کو وہی سمجھے گا جس کے اندر طاقت ہو. جنسی قوت کی اہمیت کو وہی جانے گا جس کے اندر جنسی قوت ہو. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملاوٹ والی چیزوں سے بچیں، اور جو لوکل چیزیں ہیں، ہلکی چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کریں. پیٹ کے اندر سوچ سمجھ کے چیز ڈالیں، ہر کام غور و خوض سے کریں، خوش اسلوبی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑی رحم دلی کے ساتھ کریں.
ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اگر آپ میری پوری تمام ویڈیو اٹھائیں گے، پہلے دن سے لے کے آج تک میں نے آپ کو ایک جملہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو۔ جب آپ آسانی پیدا کرتے ہو دوسرے کے لیے تو آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، سچ کو سمجھیے، حقیقت کو پہچانیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بنا ہے، آپ لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش آپ کے لیے ہے، اور کیا مثال کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہے زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا۔ اس جملے کی اصلاح کر دو کہ دوسروں کے کام آنے کا مطلب ہے اپنے کام آنا۔ خود غرضی کی طرف اپنائیت آتی ہے، لیکن جب دوسروں کا خیال کرتے ہو تو خود کی خیال شروع ہو جاتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ میری بات آپ لوگ سمجھ سکیں، اللہ مجھے ہمت دے، طاقت دے، جستجو دے، اچھا علم پرووائڈ کرنے کی توفیق دے، آپ کو اچھا علم دینے کی توفیق دے، میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کرے کہ آپ میری بات سمجھ سکیں، اور مجھے بھی صحیح سمت، صحیح راستے پہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بری لگے تو آپ پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ دوران گفتگو کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو ناگوار ہو، تو اس کی اصلاح کر لی جائے تو اچھا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جملے کے کئی پہلو نکلتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے پہلو سے اس کو سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پہلو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، آپ نے اپنے پہلو کے طور پہ سمجھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔